نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى الكعبة عبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ ایک عجیب و غریب چیز کی طرف ارشاد فرمایا۔ اصل تو اس حدیث کے اندر یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، چار چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے النظر الی الکعبۃ عبادہ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کرنے کی بنا پر ثواب عنایت کرتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ صرف انسان ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے پر بھی ثواب عنایت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے خانہ کعبہ، النظر الی الکعبۃ عبادہ، کہ خانہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی کہ ثواب ہے۔ جو انسان حج کے لیے جاتا ہے، جو انسان اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، اس کے اندر جا کر نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، اس کا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن صرف انسان اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے پر بھی ثواب عنایت کرتے ہیں۔ ایک عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے تو بس میں نہیں ہے کہ خانہ کعبے تک پہنچنا، اس کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، سامان مہیا کرنا پڑتا ہے، پھر حوادث سے بچ کر خانہ کعبے تک پہنچے یا نہ پہنچے وہ بات کی بات ہے۔ لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ مسجدیں ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہے۔ اگر ان کو کوئی انسان پیار بھری نظروں سے دیکھ لے، محبت بھری نظروں سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دیکھنے پر بھی ثواب عنایت کرتا ہے۔ یہ مسجد جو ہے یہ بھی اللہ کے گھر ہے، اگر اسی طریقے سے ان کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے پر بھی ثواب عنایت کرتا ہے۔ اور رہا مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم جو ہے اس کو صفائی ستھرائی کرنے کو ایک بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ یہ جو کچھ ذمہ داری ہے امام کی ذمہ داری ہے، یہ ہم لوگ سوچتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ امام جو ہے، امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اس کو تو اصل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائے، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ یہاں تک دیکھا گیا کہ امام جو ہے وہ مسجد کی بھی صفائی کرے گا، وہ الگ بات ہے، یہ کہ صفائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا۔ جس طریقے سے عام لوگ صفائی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا تو امام کو بھی دے گا۔ دوسری بات یہ کہ مسجدوں کے اندر غسل خانے وغیرہ ہوتے ہیں، لیٹرین وغیرہ ہوتی ہے، پیشاب گھر ہوتا ہے۔ یہ بہت سی جگہ یہ دیکھا گیا، میں خود اپنی دیکھی ہوئی بات بتلاتا ہوں کہ امام جو ہے برش لے کر لیٹرینوں کو صاف کرتا ہے، غسل خانوں کو صاف کرتا ہے، یہ کہ اس کے اندر نہ جانے شیمپو وغیرہ اور کچھ پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوتا ہے، امام صاف کرتا ہے۔ یہ کیا یہ امام کی ذمہ داری ہے؟ ذرا سوچو، وہ قوم جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، کل قیامت کے دن بھی ناکام ہوگی۔ امام کے بارے میں تو یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، آپ نے سنا ہوگا
کہ انسان نماز پڑھتا ہے، کسی حدیث کے اندر یہ آیا کہ 27 درجے جو ہے کہ نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی جگہ آیا کہ 25 درجے نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن امام کو کتنا ملتا ہے ذرا غور سے سنیں۔ بہت سے حضرات یہ کہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ امام جو ہے کہ 2 سنت پڑھتا ہے، 3 وتر پڑھتا ہے، عشاء کی نماز اور 4 فرض پڑھاتا ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل جو ہے، سنتیں جو ہے، پوری نماز ادا کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پوری نماز ادا کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ہو یا کوئی مدرسے کا ہو یا کوئی ہو، اس پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکے۔ امام جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں مثلاً 1000 آدمی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، 1000 آدمی اس کے مقتدی تھے، تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجے ملتا ہے۔ تو جب امام 1000 آدمی کو نماز پڑھاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ یہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اس کو 27,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ عام جو ہے، عام انسان جو ہے پوری رات نوافل پڑھے اور لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ پوری رات خرچ کرے، یہ کہ وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دے، وہ امام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ امام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج حال ایسا ہو چکا ہے، امام جو ہے یا کوئی عالم ہو، کوئی حافظ ہو، یہ کہ باہر کو نکلے تو لوگ باغ جو ہے اس کے قدم کو بھی دیکھتے ہیں کہ پہلا قدم کون سا اٹھاتا ہے۔ میرے خود ایک معاملہ میرے ساتھ پیش آیا کہ نماز پڑھانے کے لیے جب یہ کہ محراب پر پہنچا تو ایک شخص نے ٹوکا اور کہا کہ امام صاحب آج آپ کا پیر یہ دانا یہ کہ محراب پہ نہیں پہنچا، بایاں پیر آپ نے محراب پر رکھا ہے۔ امام کی ذرا سی باتوں کو دیکھا جاتا ہے، ذرا سے یہ کہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی نگاہ کہاں ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، یہ چلتا کیسے ہے، یہ کدھر دیکھتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے۔ آج یہ حالت ہو چکی ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، یہاں تک بیان کیا کہ اگر امام کی چپل کے اوپر کسی انسان نے غصے کے اندر کسی اور بنا پر ٹھوکر مار دی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ آج اماموں سے، آج مدرسے والوں سے جو مخالفت کرتے ہیں، ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو کہ کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرساد حال نہ ہوگا، یہ تو اس وقت بھی کام آئیں گے، یہ تو اس وقت بھی کام آئیں گے۔ اذان کون دیتا ہے؟ وہ امام دیتا ہے، وہ عالم دیتا ہے۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے کان کے اندر اذان کون پڑھتا ہے؟ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہ سب تمہارے کام امام کرتا ہے، یہ سب تمہارے کام جو ایک عالم کرتا ہے، اور پھر ان کی مخالفت ہوتی ہے۔ ذرا سوچو دنیا کے اندر آپ کیسے پنپ سکتے ہو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ کہ عالم لوگ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، حافظ و قاری بھی کھڑے ہوں گے، امام لوگ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، اور انسان رشک کریں گے، دیکھیں گے اللہ یہ جو ہے کہ جنت کے اندر جائیں گے حافظ لوگ، عالم لوگ، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ یہ تو تمہارا وہ فلاں امام ہے، ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم نے ان کی قدر کی، ان کی چپلوں کو سیدھا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس امام سے، اس عالم سے کہ اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو بھی تو جنت کے اندر لے کر چلا جا، کیونکہ میں ایسا نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی میرے حافظ قرآن کے اوپر، میرے عالم دین کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، اس لیے تو اس کو بھی اس نے جو گناہ کیا لیکن میں معاف کرتا ہوں، اس کو تو جنت کے اندر لے کر چلا جا۔ اور اگر مخالفت کی ہوگی تو پھر ٹھکانہ دیکھو کہاں ہوگا۔ دوسری بات، صفائی ستھرائی کے اندر اگر آ جائے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، اور جب دیکھا کہ دیوار کے اوپر کسی نے تھوک رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ایک چھڑی ہوتی ہے، کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے، اس طرح کی، اس میں سے کھجور جب توڑ لی جاتا ہے اس طرح کی ٹہنی ہوتی، تو جب دیکھا کہ مسجد کی دیوار پر تھوکا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو صاف کیا۔ اس یہ کہ
बलगम को साफ किया और साफ करने के बाद खिताब किया और फरमाया, ए मेरे साहबा, ये खाने काबे की तरफ अगर कोई इंसान थूकता है, इंसान मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, खाने काबे की तरफ को करके थूकता है, तो कल क़यामत का दिन होगा कि ये थूक जो है अल्लाह तबारक व तआला उसकी पेशानी पर लगा देंगे। इसलिए ये कि खाने काबे का अदब किया जाए और ये मस्जिद की सफाई सुथराई की जाए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सफाई कर सकते हैं तो क्या हमारी शान में कुछ फ़र्क आ जाएगा? यहाँ तक भी देखा गया, इमाम से कहा जाता है कि लाइट बंद कर दीजिए, फला पंखा चला दीजिए, फला पानी नहीं हो भर दीजिए, क्या हम खुद नहीं कर सकते? ज़रा सोचो, यहाँ तक आया जो इंसान मस्जिद की सफाई करता है, जो कूड़ा करकट उठाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ये कि जन्नत के अंदर उसके लिए एक महल बनाते हैं, उसके लिए घर बना देते हैं। दूसरी बात, वक्त कम है क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं देता। तीसरी बात ये कि मस्जिद और मदरसे जो है ये कि उसका ताउन करना, जो इंसान मस्जिदें बनवाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसके लिए घर तो बनवाएंगे, लेकिन इससे बढ़कर ये कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए तो पहले जो है कि रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था। एक साहबी रसूल हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो साहबी गालिबन जिन्होंने ये कि दज्जाल जो है उनसे मुलाकात की है, दज्जाल जो दुनिया के अंदर आएगा उनसे मुलाकात की है, गालिबन वो साहबी है। वो मुल्क शाम के अंदर गए, मुल्क शाम के अंदर उन्होंने कि लैंटर्न देखी, जिस तरीके से चिराग होता है, और वो उसको लेकर जो है कि आ गए और मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर उसको रात में रोशन कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए और देखा कि मस्जिद के अंदर रोशनी है, तो पूछा ये किसने इंतज़ाम किया? बतलाया गया कि फला फला साहबी ने, अल्लाह के रसूल उन्होंने ये रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान मस्जिद को रोशन करता है, जो इंसान मस्जिद को रोशन करता है, इन्होंने रोशन किया। मेरा दिल ये चाहता है अगर आज मेरे कोई बेटी होती तो आज मैं उनका निकाह उनके साथ कर देता, और मेरे कोई बेटी नहीं है। मस्जिद के मकाम को, मस्जिद के ताउन को ये इरशाद फरमाया कि अगर आज मेरे यहाँ बेटी होती तो मैं उस अपनी बेटी का निकाह जो है उन साहबी के साथ कर देता। और मस्जिद के ऊपर खर्च करना, मदरसों के ऊपर खर्च करना, यहाँ तक लिखा है कि इंसान जब तक दुनिया के अंदर कोई नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब देते हैं, लेकिन जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसका ये अमाल का जो रजिस्टर है वो बंद हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान दुनिया के अंदर कर चला जाए, वो दुनिया के अंदर रहे या ना रहे, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला उनको सवाब इनायत कर देते हैं। एक तो ये इरशाद फरमाया जैसे सड़क वगैरह पर कोई इंसान नल वगैरह लगवा दे तो उससे आने जाने वाले पानी पे जब तक वो कायम दायम रहेगा अल्लाह तबारक व तआला सवाब इनायत करेगा। दूसरा ये कि मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर अपने माल को खर्च कर दे तो जब तक वो माल उसके अंदर रहेगा, मिसाल के तौर पर ईंट वगैरह में लगाया, फर्श वगैरह में लगाया, किसी और चीज़ के अंदर लगाया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बराबर सवाब इनायत करते रहेंगे। कितने इंसान नमाज़ें पढ़ेंगे, कितने इंसान सजदे करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको बराबर सवाब इनायत करता रहेगा। इंसान अपनी ज़रूरतों के अंदर किस तरीके से अपने माल को कुर्बान कर देता है कि अल्लाह के घर के लिए वो 10, 20, 50 रुपया खर्च नहीं कर सकता, ज़रूर खर्च कर सकता है। दुनिया के अंदर भी नफ़ा बख्श है और कल क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह नफ़ा बख्श होगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।